حضرت عائشہ 6 سال کی تھی تو نکاح کیا رسول اللہ نے، اور جب وہ 9 سال کی ہوئی تو ان کے ساتھ صحبت کی. لیکن یہ پوری 1400 سال پرانی بات ہے نا. ہسٹری آپ تبھی کہہ سکتی ہے اگر رسول اللہ آپ کے لیے رول ماڈل نہیں ہوتے. قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. رسول اللہ کو فالو کرنا یہ قیامت تک کے لیے جو ہے لوگوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے رسول کو فالو کرے. کئی سارے افغانستان میں، سیریا میں، عراق میں بوڑھے لوگ بچیوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے رسول نے کیا تو ہمیں بھی اجازت ہے، اور ظاہر سی بات ہے اسلام آپ کو روکتا نہیں ہے. کیا آپ کے اندر اتنی سچائی ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں اس جو بھی یہ شخصیت تھی انہوں نے یہ غلط اگزامپل سیٹ کیا اور غلط کام کیا؟ فاطمہ جی پھر سے آپ کا استقبال ہے. جی اچھا فاطمہ جی، میں آپ کے سامنے وہ بتا دیتا ہوں حدیثیں جو پینڈنگ رہ گئی تھی. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5133 جس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عائشہ 6 سال کی تھی تو نکاح کیا رسول اللہ نے، اور جب وہ 9 سال کی ہوئی تو ان کے ساتھ صحبت کی. یہ دیکھیے، اور جب ان سے صحبت کی تو اس وقت ان کی عمر 9 برس کی تھی اور وہ 9 برس آپ کے پاس رہی. اس کے بعد پھر سے حضرت عائشہ کی حدیث ہے 3482 صحیح مسلم میں، جس میں وہ کہتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ نے نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال تھی، اور ان سے صحبت کی تو ان کی عمر 9 سال تھی. صحبت کا مطلب سیکس ہوتا ہے، ہم بستری ہوتی ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا تو ان کی عمر 18 سال تھی، یعنی عائشہ صدیقہ کی عمر 18 سال کی تھی. بھری جوانی میں ان کو ودوا کر کے چھوڑ دیا، اور یہ بھی کہا کہ بھائی رسول کی جو بیوی ہوتی ہے اس سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، ان کو ساری امت کی ماں بنا دیا. اچھا اب یہاں پہ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ اس دور کا حوالہ نہیں اس وجہ سے دے سکتے ہیں کیونکہ اس دور میں بھی 9 سال کی بچی آج کی 9 سال کی بچی کی ہی طرح ہوتی تھی، جیسے بچپنا ہوتا ہے. یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6130 کیا کہتی ہے. حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی. میری بہت سی سہیلیاں تھی جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرے پاس بھیجتے اور وہ میرے ساتھ کھیلتی. اب دیکھیے کہ رسول اللہ کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، اور پھر وہ ان کو دیکھ کے وہ لڑکیاں جو ہے بچیاں چھپ جاتی تو رسول اللہ ان کو بھیجتے تھے، نہیں چھپنے کی ضرورت نہیں، جاؤ کھیلو جا کے. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ وہ بچی ہی تھی. اور فتح الباری میں لکھا ہوا ہے کہ دی پلئنگ وتھ ڈالز اینڈ سملر امیجز از فاربیڈن بٹ اٹ واز الاؤڈ فار عائشہ ایٹ دیٹ ٹائم ایز شی واز اے لٹل گرل ناٹ یٹ ریچڈ دی ایج آف پیوبرٹی. وہ کہتے ہیں کہ عائشہ کے ساتھ اس لیے الاؤڈ تھا کیونکہ وہ چھوٹی بچی تھی، ابھی تک وہ مینسٹریشن اس کو سٹارٹ نہیں ہوا تھا. اسی کے ساتھ سنن نسائی کی حدیث نمبر 3382 کہتی ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ نے مجھ سے شادی کی اس وقت میں 6 برس کی تھی، اور جب میری رخصتی ہوئی تو اس وقت میں 9 برس کی ہو چکی تھی، اور بچوں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. گڑیاں کے ساتھ کھیل رہی تھی وہ، جیسے 9 سال کی بچی نارملی ہوتی ہے ویسی حضرت عائشہ بھی تھی. اس کے بعد دیکھیے کہ حضرت عائشہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3894 ہے. اس میں ہے کہ عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی. پھر ہم مدینہ آئے اور نبی اور بنی حارث بن خزرج کے یہاں قیام کیا. یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے، پھر مونڈوں تک خوب بال ہو گئے. پھر ایک دن میرے والدہ، اب یہاں پہ بہت غور کرنا فاطمہ جی، ایک دن میری والدہ ام رومان آئی. اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی. ٹھیک ہے، اب وہ جھولا جھول رہی ہے اپنی لڑکیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی. مجھے اس جملے پہ بہت خاص دھیان دینا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے. جب ان کی رخصتی کا دن آیا، رسول اللہ کے حوالے کر رہے تھے جس دن ان کے ساتھ صحبت ہونے والی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ میری ماں مجھے اٹھا کے کیوں لا رہی ہے. آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا، جیسے بچوں کو لے کے آتے ہیں ریڈی کرنے کے لیے. بڑی عورت کو تو ہاتھ پکڑ کر تو کوئی نہیں لے کے آتا ہے.
جیسا بچوں کا معاملہ ہوتا ہے ان کو ہاتھ پکڑ کے لانا پڑتا ہے پاؤڈر لالی لپسٹک لگانے کے لیے, اس طریقے سے ہاتھ پکڑ کر ان کی ماں لے کے آئی, دروازے کے پاس کھڑا کر دیا اور میری سانس پھولا جا رہا تھا. تھوڑی دیر میں جب مجھے کچھ سکون ہوا تو انہوں نے تھوڑا سا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر پھیرا, پھر گھر کے اندر مجھے لے گئی. وہاں انصار کی چند عورتیں موجود تھی جنہوں نے مجھے دیکھ کر دعا دی کہ خیر و برکت اور اچھا نصیب لے کر آئی ہو. میری ماں نے مجھے انہی کے حوالے کر دیا اور انہوں نے میری آرائش کی. اس کے بعد دن چڑھے, اچانک رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے آپ کے سپرد کر دیا. میری عمر اس وقت 9 سال تھی. کتنا صاف صاف کہہ رہی ہے حضرت عائشہ کہ میں تو چھوٹی بچی تھی, سہیلی کے ساتھ گئی تھی ولیمے والی دن, رخصتی والے دن مجھے پتہ ہی نہیں تھا میری رخصتی ہے. اس کو بچی تھی وہ. اس کے بعد دیکھیے پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک لمبی سی حدیث ہے. فزیکلی بھی فٹ نہیں تھی حضرت عائشہ, یہ بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ دیکھیے کیا کہتی ہے. جب وہ چھوٹ گئی تھی وہاں پہ ان کا کچھ نیکلیس وکلیس گم گیا تھا, وہ ڈھونڈنے گئی تھی تو چھوٹ گئی تھی. تو کیا کہتی ہے اس حدیث کے بارے میں کہ انہوں نے یہی سمجھا کہ میں اس میں بیٹھی ہوئی ہوں. ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی, گوشت سے ان کا جسم بھاری نہیں ہوتا تھا کیونکہ کھانے پینے کو بہت کم ملتا تھا. یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے حوض کو اٹھایا تو اس کے ہلکے پن میں انہیں کوئی اجنبیت نہیں محسوس ہوئی. میں یوں بھی اس وقت کم عمر لڑکی تھی. اب آپ سوچئے کہ فزیکلی بھی حضرت عائشہ ایک نارمل لڑکی کی طرح نہیں تھی کیونکہ کھانے کو کچھ ملتا ہی نہیں تھا, کھانے پینے کے ان کے واندے تھے. تو جب کھانے پینے کے ہی واندے ہیں تو لڑکی بڑھے گی کیسا؟ اور اتنی کمزور تھی حضرت عائشہ کہ وہ جو ڈولی اٹھاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر لڑکی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اچھے سے کھا پی کے ٹناٹن رہتی, بڑی عورت کی طرح ہوتی, تو ان کو فٹک سے پتا چل جاتا کہ اس کے اندر تو کوئی ہے ہی نہیں, وزن معلوم پڑتا تھا نا اگر ہوتی. کھانے پینے ہی نہیں مل رہا بھائی, کہاں سے 9 سال کی 18 سال کے جیسی کیسے ہوئے گی؟ کھانے پینے کے واندے تھے ان کے. اسی کے ساتھ دیکھیے کہ اور ایک حدیث میں عائشہ لکھا ہوا ہے, صحیح بخاری کی 4750, عائشہ نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور دریافت فرمایا. اچھا, جب الزام لگا حضرت عائشہ کے اوپر کہ بھائی وہ کسی کے ساتھ ان کا چکر ہے, یعنی جو ان کو لے کے آیا اس نے ہم بستری کی ہے حضرت عائشہ کے ساتھ, تو پریشان ہو گئے اور رسول اللہ بھی پریشان ہو گئے. اللہ بھی خاموش بیٹھا رہا, کوئی عائشہ کے لیے حق میں کوئی آیت نازل نہیں کر رہا. 1 مہینے تک معاملہ اسی طریقے سے چلتے جا رہا. رسول اللہ کو شک تھا, وہ جو ہے حضرت عائشہ کی تفتیش کر رہے تھے کہ بھائی کیسی لڑکی تھی, کیریکٹر کیسا تھا اس کا. تو ان کے گھر میں جو لونڈی تھی بریرہ, اس کے پاس آئے رسول اللہ. عائشہ نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور دریافت فرمایا, بریرہ کیا تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تجھ کو شبہ گزرا ہو کہ حضرت عائشہ کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے؟ کچھ تم نے ایسا دیکھا؟ لڑکوں پہ لائن وائن مارتی ہے کیا؟ کدھر اکیلے میں کوئی لڑکوں کے ساتھ جاتی ہے کیا؟ کچھ ہے تم نے دیکھا ہے ایسا؟ انہوں نے عرض کیا, نہیں حضور, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جس پر میں عیب لگا سکوں. بالکل اچھی لڑکی تھی حضرت عائشہ, کوئی عیب لگا ہی نہیں سکتی میں. ایک بات ضرور ہے کہ وہ کم عمر لڑکی ہے, آٹا گوندنے میں بھی سو جاتی ہے اور اتنے میں کوئی بکری یا پرندہ وغیرہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کا گوندا ہوا آٹا کھا جاتا ہے. مطلب ایک تو کم عمر کی لڑکی تھی, دوسرا میچور بھی نہیں تھی, کھانا بناتے بناتے سو جاتی تھی. یہ سب بچے لوگ کرتے ہیں اس طریقے سے, میچور لوگ نہیں ہوتا ہے کہ آٹا گونتے گونتے سو گئی اور پرندہ جو ہے لے کے جا رہا ہے. صاف ثابت ہوتا ہے اس سے بھی. اس کے بعد پھر اچھا, یہ وہی والی حدیث ہے جو ابھی میں نے اوپر بتایا. اوکے, یہ کون سی ہے؟ اچھا, اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے سنن النسائی کی حدیث نمبر 3225 ہے. یہ اس زمانے کا رواج تھا یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ حضرت رسول اللہ جو ہے وہ خود اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ بوڑھے لوگ کو نہیں دے رہے. یہ دیکھیے,
बुरैदा रदी अल्लाह अन्हा कहती है कि अबू बकर और उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिमा से निकाह के लिए पैगाम दिया, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो छोटी है। फिर अली ने फातिमा से अपने लिए निकाह का पैगाम दिया, तो आपने इनका निकाह अली से करा दिया। इतनी समझ थी रसूलुल्लाह को कि अपनी बेटी को जो है बूढ़े को नहीं देना है, वो छोटी है। हालांकि अबू बकर रसूलुल्लाह के बाद दुनिया में सबसे अंबिया के बाद दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान जो है वो अबू बकर, और उमर के बारे में आता है कि तो मेरे बाद कोई नबी होते तो वो हजरत उमर होते हैं, लेकिन इनको भी रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को नहीं दिया ये कहकर कि वो छोटी है। फातिमा जी देखिए, आपने एमए भी किया हुआ है, अभी आपको जितनी सारी चीजें मैंने बताया है, ठीक है, मौलवी मुल्ला क्या कहते उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने सारी आपको सही बुखारी सही मुस्लिम की मेजॉरिटी सही बुखारी सही मुस्लिम दिखाया है, और एक आध हदीस जो है वो इब्ने माजा या फिर सुनन नसई से दिखाया हुआ है, और सारी सही हदीसें है। अब मुझे बताइए, बीइंग अ एमए और बीइंग अ मदर ऑफ अ गर्ल, क्या आप एक स्टांस या अपना स्टैंड ये क्लियर नहीं कर सकती कि जो चीज गलत है उसको मैं गलत बोलूंगी? नहीं ये पहुंच रही थी। आपके पूरे पूरे हदीस मैंने सुने, ये हाँ। जो भी है मीन्स ये इसका अभी कुछ कर नहीं सकते ना, जो भी है अगर सही है या गलत है, लेकिन ये पूरी 1400 साल पुरानी बात है ना, ये तो देखो एक मैं हिस्ट्री टाइप में है। हाँ मैं उसका जवाब दे देता हूँ फातिमा जी, मैं जवाब दे देता हाँ, हूँ। देखो, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि 1400 साल पुरानी बात हो या 2000 साल, देखो एक डिफरेंस आप समझो जो कि आप नहीं समझ पा रही। एक होता है चाइल्ड मैरिज, ठीक है। हाँ, चाइल्ड मैरिज क्या होता है कि चाइल्ड मैरिज में जो लड़की है वो भी बच्ची होती है, और जो लड़का है वो भी बच्चा होता है, ठीक है। 1-2 साल का फर्क रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो गौना इना करते हैं, शादी करके अपने अपने घर पे रखते हैं, फिर जब वो बालिग होते हैं तो उनको फिर गौना होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो मसला है वो ये है कि एक बच्ची है और एक 55 साल का इंसान है, तो इसको हिस्ट्री है करके आप गलत काम को कि हिस्ट्री है तो छोड़ देंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। आप एमए आपने किया लेकिन हुआ है अभी इतना। इंसाफ इंसाफ अब दिला सकते हैं क्या अपन? मैं पहले मेरी बात तो खत्म करते ना, ठीक है। एक चीज तो ये, कोई रास्ता होता तो दूसरी इंसाफ दिला देते थे जाके। सुनो तो सही ना फातिमा जी, आगे हम्म। थोड़ा बढ़ते फिर मैं आपसे पूछूंगा। एक चीज तो ये हो गई कि दोनों बच्चे नहीं थे। दूसरी चीज कि हिस्ट्री आप तभी कह सकती है अगर रसूलुल्लाह आपके लिए रोल मॉडल नहीं होते। कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो रसूलुल्लाह को फॉलो करना ये कयामत तक के लिए जो है लोगों के ऊपर जरूरी है कि वो अपने रसूल को फॉलो करे। कई सारे अफगानिस्तान में, सीरिया में, इराक में बूढ़े लोग बच्चियों के साथ शादी करते हैं, और वो यही कहते हैं कि हमारे रसूल ने किया तो हमें भी इजाजत है, और जाहिर सी बात है इस्लाम आपको रोकता नहीं है। एक चीज ये कि हिस्ट्री का कह के आप उसको जान नहीं छुड़ा सकती। तीसरी चीज जो अभी आपने कही कि आप इंसाफ नहीं दिला सकते, लेकिन कम से कम आपने एक्नॉलेज तो करना है कि हमारे जिसको हम रोल मॉडल मान रहे हैं उन्होंने गलत काम किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम इतनी तो एक इंसान के अंदर शर्म, हया और सच्चाई होनी चाहिए ना फातिमा जी। हाँ, गलत चीज है, ये चीज के बारे में तो सही में, क्योंकि गलत चीज लिखी भी तो है। अब उस वक्त क्या हुआ ये अपन नहीं बता सकते, जो भी अपने तक नहीं वो पहुंची बता ये दिया बात मैंने गलत है। हाँ, गलत फातिमा पहुंची है। जी। फातिमा जी जो हुआ मैंने आपके सामने प्रूफ के साथ बताया है, और ये भी साबित किया कि वो बच्ची ही थी, इमेच्योर थी, और ये भी बताया कि रसूलुल्लाह ने हजरत फातिमा को बड़े बूढ़े लोग के साथ शादी नहीं कराई, उमर और अबू बकर के साथ, बल्कि अली के साथ कराई, ये भी बताया। तो मैंने प्रूफ रख दिया है। क्या आपके अंदर इतनी सच्चाई है कि आप कहें कि हाँ इस जो भी ये शख्सियत थी इन्होंने ये गलत एग्जाम्पल सेट किया और गलत काम किया? जी फातिमा जी। हाँ, सही बोल रही, क्योंकि ये चीज अपने तक जो पहुंची है इसके हिसाब से ये बात गलत है। थैंक यू सो मच यार। फातिमा जी के लिए गुलाब भेजिए, सारे लोग क्यों? फातिमा जी के लिए गुलाब भेजिए। और मुझे ऐसा लगता है
کہ چونکہ فاطمہ جی ایک ماں ہے، ایک بچی ہے ان کے ساتھ، اسی وجہ سے وہ ریلیٹ کر سکتی ہے، اور ایک ماں جن کے اندر ممتا ہے وہ کبھی بھی غلط کام کو اپروو نہیں کرے گی. تو نہیں فاطمہ نہیں جی نہیں کے لیے نہیں، سپرمین ڈی ہاں سپرمین یہ بات نہیں ہے ہاں ایسی. ہاں بچی سے ٹیلی کر کے کوئی بات نہیں ہوتی. جو بات ہاں، غلط ہے وہ غلط ثابت ہوتی کیا بات ہے، تھینک یو سو مچ. وداؤٹ چلیے وہ اینی ایگزامپل. بچی، ارے واہ، بہت بہت زبردست، بہت زبردست.